یہ جو کیا لکھا ہے، پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سونگھاتا اور ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ دیا گیا۔ تو اچھا بتایا، خوشبو میں بدبو میں خوشبو کون پیدا کرتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ وہ تو اللہ پیدا کرتا ہے، بات تو صحیح، اللہ پیدا کرتا ہے۔ ہاں سنیں، اب اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ تو پہلا واقعہ نظر سے آ رہا ہے، اس طرح پہلا واقعہ نظر سے آ رہا ہے۔ آپ ذرا سنو تو صحیح میری بات کو غور سے، آپ سنتے ہی نہیں نا، تکلیف تو یہ ہے۔ بولو۔ ہاں تکلیف تو یہ ہے، آپ ذرا غور سے سنیں نا میری بات کو۔ چلو۔ ہاں اچھا، یہ میرے پاس کئی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے لکھا ہے پاخانہ صاف کر، وہاں گیا تو پاخانہ اقسام عطریات اور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ میں آپ کو دے رہا ہوں، لکھیں پرسنل پہ۔ ہاں یہی بھیجو۔ ہاں وہی بھیج رہا ہوں، اس لیے سنا کریں، جب کیا سنیں گے نا بات سمجھ میں آئے گی آپ کا۔ کون سا ہے، رکے میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ نمبر کہاں ہے آپ کا، یہ دیکھیں، ایک ہی حوالہ ہے۔ رکے میں ذرا بعد میں فون کرتا ہوں۔ السلام جی، یہ دیکھیں، جی وہ دیکھا آپ نے؟ ہاں میں نے دیکھ لیا وہ واقعہ۔ پاخانے سے کیا آیا؟ عطر کی طرح، عطر جیسے خوشبو آئی، برابر نا؟ ٹھیک ہے نا، ایک حوالہ اور ایک حوالہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، یہ تفسیر نعیمی ہے، یہ ذرا دیکھیں۔ ہاں یہ یہ دیکھیں، احمد یار خان نعیمی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جہاں الحق تفسیر نعیمی، تو یہ احمد یار لکھی ہوئی ہے کیا؟ ہاں احمد یار خان نعیمی کی ہے۔ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 475 پر، ٹھیک ہے؟ مگر رحمانی لوگ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا ان میں نہیں رہتی، ان میں دین، اللہ کا خوف، نبی کی شرم جلوگر ہوتی ہیں۔ وہ جو کھائیں دیکھیں، اس سے نور الہی، جیسے شہد کی مکھی، جو کھائیں اسے شہد بنتا ہے نا، جو کھائیں اس سے نور الہی بنتا ہے، یعنی کچھ بھی کھائیں اللہ والے جو کھاتے ہیں اس سے کیا نور الہی بنتی ہے، جیسے شہد کی مکھی جو کھائے اس سے شہد بنتا ہے، تو اللہ والے جو کھاتے ہیں اس سے کیا بنتا ہے، نور الہی بنتی ہے۔ تب نور الہی ہو تب اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اوپر جو میں نے کیا حوالہ دیا آپ کو، یہ اس کا میں اس کے یہ دے رہا ہوں، فرنٹ پیج دے رہا ہوں آپ کو میں، یہ فرنٹ پیج دیکھیں، کتاب کا نام بولیں اس کے بعد حوالہ پڑھیں نا تو اس میں تھوڑا اچھا رہتا ہے۔ یہ والا یہ دیکھیں، تفریح الخواطر فی مناقب، فی مناقب شیخ عبد القادر، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیں کہ قرابت گاؤں میں تھی، اس کا داماد گاؤں سے آیا اور اپنی سسرال میں رہا، اس کی بیوی نے کہا کہ جاؤ بادشاہی پاخانہ صاف کرو۔ وہاں گیا، بادشاہ کا پاخانہ، وہاں گیا تو پاخانہ اقسام عطریات اور خوشبوؤں سے معطر ہو رہا تھا۔ اس کا دماغ خوشبو کا تحمل نہ ہوا، فوراً مدہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی بیوی نہایت ہوشیار تھی، وجہ غش سمجھ گئی اور کتے کا گوہ لا کر جھٹ پٹ اس کو سنگھایا، تھوڑی دیر میں ہوش آ گیا۔ دیکھو یہ ان کی کتاب میں ہے، یہاں پاخانہ کا پاخانہ سے خوشبو آ رہا ہے، اور خوشبو پاخانہ کا برداشت نہیں کر پایا تو بے ہوش ہو گیا، تو ان کو کیا سنگھایا جا رہا ہے، کتے کا پاخانہ سنگھایا جا رہا ہے، تو اس سے اس کا شفا ہو گئی اسے۔ اب بتائیں، یہ سب باتیں ان کے گھر میں لکھی ہوئی ہے، وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے ہیں؟ وہ اعتراض نہیں کرتے۔ اور ایک حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، تو یہ تو کرامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی میں خوشبو ظاہر کر دے۔ یہ میں نے آپ کو کیا دیا، یہ تفسیر نعیمی، اس میں لکھ رہا ہے ہرن کھاتی ہے اور اس کے ناف سے خوشبو کیا بولتے ہیں، کستوری۔ یہ کستوری کہاں سے آتی ہے، اللہ کے خزانے سے نا۔ اور ایک حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، دیکھو یہ دیکھو، آپ حوالہ دے رہا ہوں تفریح الخواطر کا، اور ایک حوالہ، یہ صفحہ نمبر 100 کتنا ہے، 161،
101 دیکھیں کیا لکھا ہے، تو سرکار غوث اعظم وضو کرنے کے لیے اٹھے تو دیکھا ایک نوجوان اپنے سر پر ٹوکرا اٹھائے ہوئے جا رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے اور غلاظت کے قطرے اس کے جسم پر ٹپک رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ عرض کی حضور شیخ صنعان کا مرید ہوں۔ آگے بہت آپ نے آگے لکھا، آپ نے فرمایا کسی اعلیٰ مقام کے طالب ہوں۔ عرض کیا اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اعلیٰ مقام نہیں کہ آپ میرے شیخ کی حالت پر رحم کرتے ہوئے ان کی غلطی معاف کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے شیخ غلطی سے کیا خاطر شیخ صنعان کا قصور معاف کیا۔ آپ کے ارشاد نہیں، اوپر لکھا ہے کہ ایک نوجوان اپنے سر پر ٹوکرا اٹھائے ہوئے جا رہا تھا اور بارش ہو رہی تھی، غلاظت کے قطرے اس کے جسم پر ٹپک رہے تھے۔ ٹھیک ہے، غلاظت کا قطرہ ٹپک رہا تھا اس کے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور آگے بھی دوسرے صفحہ میں لکھا ہوا ہے اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ بتاؤ، غلاظت سے خوشبو آ رہی ہے، تو ان کے گھر میں غلاظت سے خوشبو آئے، وہ تو غلاظت نہیں، ان کے وہاں حلوہ ہو گیا، ان کے وہاں شیرینی ہو گئی۔ کون سی کس کتاب کا حوالہ ہے یہ؟ اوپر نام لکھا ہوا ہے، دیکھیں فرنٹ اس میں صفحہ کے اوپر دیکھیں۔ اچھا ٹھیک، میں دیکھ لوں، دیکھیں نا ٹھیک۔ اور اب بتائیں، دوسری بات میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ فتاوی رضویہ، دیکھیں اوپر حوالہ دیا میں آپ کو، اوپر سب سے پہلے حوالہ شاید ہے اوپر ہوگا، نہیں یہ والا، یہ دیکھیں، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 464، اس میں لکھا ہے کہ مثلاً انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی تھی، اسے خبر نہ تھی، کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لی، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، پاک ہو گیا۔ دیکھیں، یعنی فتاوی رضویہ میں پاخانہ چاٹنے کو کہا گیا ہے۔ پاخانہ کب چاٹتے ہیں بھائی؟ جو چیز چاٹنے کا حکم دیا گیا ہو، وہ خوشبودار ہو، مزیدار ہو، تو ہی نہ وہاں ان کا چاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہیں؟ تو پاخانہ سے خوشبو آ رہی ہے، پاخانہ میں مزہ ہے، ان کے وہاں پاخانہ چاٹ سکتے ہیں۔ اور کسی کے وہاں اگر پاخانہ میں اسے دکھ رہا ہے، وہ کرامت کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ خوشبو جاری ہو گیا ہے اس سے، تو اس کو اعتراض ہیں؟ اپنے گھر کا پاخانہ حلوہ، دوسرے گھر کا پاخانہ اچھا ہیں؟ بھائی یہ سب فضول بکواسات ہیں ان خبیثوں کے، ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے اب، ہیں؟ چاروں طرف سے لات جوتے پڑ رہی ہیں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں حوالہ دلائل، ان کے عقائد پر جو چوٹ پڑی ہے نا، ضرب کاری ہوئی ہے ہم اہل سنت کی طرف سے، اس لیے برداشت کرنے سے وہ قاصر عاجز ہے، اس لیے فضول لغویات اور فضولیات پر بس لے کر کے وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، ان کے پاس خبیثوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، علمی ذوق نہیں ہے ان لوگوں کا بالکل، کچھ نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں، سب جاہل لوگ ہیں، بکواس حزبیات، بس یہ چیز ان کے پاس۔ فاضل بر اور ترک موالات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مجدد جو ہے جاہلوں کا پیشوا تھا، تب جب جس کا امام ترک فاضل بر ترک موالات، اچھا کتاب کا اس میں لکھا ہوا ہے، جاہل تھا، جب جاہل کا جاہلوں کا پیشوا ہوگا تو کیا ابو جہل ہی ہوگا نا، ہیں؟ جس کا امام ابو جہل ہو، ان کے مقلد، ان کے ماننے والے، ان کے محبین کیسے ہوں گے پھر، چاہنے والے؟ خیر یہ سب فضولیات پر نہ پڑیں، ان کی بکواسات پر، ایسا کچھ ٹائم نہیں ہے خبیثوں کے پاس، خالی گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑا اس واقعی طرف سے تھوڑا کنفیوز تھا، اب شرح صدر ہو گیا الحمدللہ۔ نہیں، ان کے کسی باطل اعتراض پر، کچھ بھی اعتراض پر کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمارے پاس، ہم ریت کے ڈھیر پہ نہیں کھڑے ہیں، اللہ ہمارے پیر کے نیچے چٹان ہے، چٹان، ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں، مضبوط چٹان، الحمدللہ۔ وہ باطل جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح کام لیتا رہے، آمین آمین آمین۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جی ہاں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔